بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ کے مسائل۔ کہ زکوٰۃ کس شخص پر فرض ہوتی ہے؟ زکوٰۃ کا مسئلہ تھوڑا سا مشکل سا ہے، حالانکہ مشکل تو کوئی نہیں، مشکل اس لیے کہ ہم جو ہے زکوٰۃ کے مسائل صرف رمضان میں ہی پوچھتے ہیں، یا زکوٰۃ صرف رمضان میں دیتے ہیں، یا ہم زکوٰۃ کا صحیح حساب نہیں لگاتے، تو اس وجہ سے تھوڑے سے زکوٰۃ کے مسائل ہمیں مشکل لگتے ہیں، ورنہ یہ زکوٰۃ کے مسائل ہمارے عمل میں آتے چلے آئیں پھر ہمیں اپنے آپ یاد ہو جائیں گے، ہمیں کوئی مشکل نہیں لگے گا۔ جیسے نماز کے بہت سارے مسائل ہیں، وہ آدمی کو زیادہ مشکل نہیں لگتے، کیونکہ ان کو روٹین میں رہتا ہے، وہ آدمی وہ مسائل جو ہے نماز کے روٹین میں آتے رہتے ہیں، اس لیے اس کو کوئی مشکل نہیں لگتا۔ زکوٰۃ کے مسائل روٹین میں آتے رہیں گے تو انشاءاللہ زکوٰۃ کے مسائل بھی جو ہے ہمیں آسان لگنے لگیں گے۔ تھوڑا ہم سمجھاتے ہیں آپ کو کہ زکوٰۃ کس وقت فرض ہوتی ہے، کب ہوتی ہے اور کیسے ہوتی ہے، تھوڑا سا وضاحت سے سمجھیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ جس شخص پر زکوٰۃ فرض ہے اس شخص کو سب سے پہلے کام یہ کرنا پڑے گا کہ اسے اپنی ایک تاریخ متعین کرنی پڑے گی، اور بہتر تو یہ ہے کہ جس دن آدمی صاحب نصاب بنا تھا وہ تاریخ اپنے آپ متعین ہو گئی تھی۔ صاحب نصاب کیسے کہتے ہیں ابھی ہم انشاءاللہ سمجھاتے ہیں۔ اس سے پہلے سمجھیے کہ جس دن آدمی صاحب نصاب بنا، یا مثال کے طور پر ایک عورت ہے، اس کی شادی ہوئی، شادی ہونے کے بعد اس وقت اس کو جو مال ملتا ہے اکثر زیورات وغیرہ، سسرال کی طرف سے بھی اور اپنے گھر کی طرف سے بھی۔ شادی سے پہلے تو گھر والوں نے اپنے پاس رکھا ہوتا ہو سونا، ہار وغیرہ یا سونا چاندی جو بھی ہوتا ہے، لیکن شادی والے دن بیٹی کو دے دیتے ہیں، ایسے ہی جو سسرال کی طرف سے ملتا ہے وہ بھی۔ تو عورت جو ہے اکثر وہ شادی والے دن صاحب نصاب ہوتی ہیں اکثر عورتیں، حالانکہ اپنا اپنا ہر ایک کا حساب ہوتا ہے، اس سے پہلے بھی ہو جاتی ہیں، اس کے بعد بھی ہوتی ہیں، کچھ اس وقت بھی نہیں ہو پاتی، لیکن اکثر عورتوں کو ہم نے جو اندازہ لگایا گیا ہے، اکثر عورتیں جو شادی والے دن ہی جو صاحب نصاب بنتی ہیں۔ تو ان عورتوں کا جو ہے تاریخ، ان عورتوں کی تاریخ جو ہے وہ اکثر وہ شادی والے دن ہی کی مانی جائے گی، اگر انہیں یاد ہے۔ اگر یاد نہیں ہے تو پھر کوئی نہ کوئی تاریخ متعین کرنی پڑے گی۔ ایسے ہی آدمی ہے تو آدمی جس دن جو ہے صاحب نصاب بنا ہے اسی دن کی تاریخ متعین ہو جاتی ہے، لیکن کوئی یاد نہیں رہتی اکثر، کیونکہ بے توجہی ہوتی ہے، اور وہ جو ہے جوانی کے اندر ہوتے ہیں اس وقت، تو اتنے مسائل کا معلوم بھی نہیں ہوتا، اس لیے آدمی اکثر جو ہے اس تاریخ کو یاد نہیں رکھتا۔ اگر کسی شخص کو تاریخ یاد ہو تو وہ تاریخ لکھ لینی چاہیے، اور تاریخ بھی عربی مہینے کے اعتبار سے لکھنی چاہیے۔ اگر جو ہے یاد نہیں ہے تو پھر کوئی نہ کوئی ایک تاریخ متعین کرے گا۔ جو حضرات یہ ویڈیو سن رہے ہیں وہ ابھی تک صاحب نصاب نہیں بنے تو آگے یاد رکھیں کہ جب بھی صاحب نصاب بنے اس تاریخ کو اپنے پاس نوٹ کر لیں، لکھ لیں باقاعدہ کہ میں اس تاریخ میں صاحب نصاب بناؤں، ان کے لیے بہتر ہے۔ سننے کے بعد، جاننے کے بعد، سننے کے بعد بھی ہم جو ہے یاد نہ رکھیں تو ہماری بے توجہی ہے، پھر اس پر ہم سب کو گناہ ہوگا، ایک بات۔ لیکن چلے بہرحال کسی نے یاد نہیں رکھی اب تاریخ اپنی، تو اب کیا کرے، اب ایک تاریخ متعین کر لے کہ میں فلاں تاریخ میں اپنے مال کا حساب لگاؤں گا، کوئی بھی تاریخ متعین کر لے، اس میں ضروری نہیں کہ رمضان کی ہی تاریخ متعین کرے گا، نہیں، ایک تاریخ متعین کرے، مثال کے طور پر ایک محرم متعین کر لے، ایک شاون متعین کر لے، ایک رمضان متعین کر لے، انگریزی مہینے کے حساب سے نہیں، جنوری فروری کے حساب سے جو ہے وہ متعین نہیں کرے گا، عربی مہینے کے اعتبار سے کوئی نہ کوئی تاریخ متعین کرے، 12 ربیع الاول کر لے نا، یا اس کے علاوہ محرم کر لے، کوئی بھی تاریخ متعین کر سکتا ہے اگر اس کو یاد نہیں ہے۔ اگر اس کو یاد ہے تو وہی تاریخ متعین ہوگی، اور اس کو یاد نہیں رہی تو کوئی نہ کوئی ایک تاریخ متعین کرے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نے ایک شعبان متعین کر لی، تو ایک شعبان کو حساب لگایا کروں گا۔ اب ایک شعبان کو حساب لگائے کہ اس کے پاس کیا کیا چیز ہیں، حساب کس کس چیز کا لگائے گا؟ سب سے پہلے تو روپیہ یعنی کیش جو ہے اس کے پاس، اس کو دیکھے گا کہ میرے پاس فی الحال کتنا کیش رکھا ہے، ایک چیز۔ دوسری چیز سونا چاندی کتنا ہے میرے پاس، اگر وہ سونا چاندی بیوی کی ملکیت میں تو بیوی کا حساب الگ لگے گا، اور آپ کی ملکیت میں جو ہے آپ کا حساب الگ لگے گا، یہ بھی دھیان رکھیں۔ آدمی جو ہے اپنی بیوی کا حساب، سونا چاندی کا حساب بھی اپنے اندر لگا لیتا ہے، کیونکہ اکثر مرد دیتے ہیں تو اس لیے، لیکن اس میں بھی بہتر ہے کہ بیوی کا حساب الگ لگائیں، اپنا حساب الگ لگائیں۔ جب حساب لگ جائے
بیوی کے پاس ہے تو بیوی دے دے, نہیں ہے تو شوہر دے دے, اس میں کوئی حرج نہیں, لیکن حساب الگ الگ ہونا چاہیے. اور جو لوگ حساب نہیں لگاتے وہ صحیح طور پر مکمل زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جی اندازے دے دی, ہاں اتنا اتنا اتنا, ٹھیک نہیں, مکمل زکوٰۃ ادا ہو ہی نہیں سکتی پھر ان کی, بہت مشکل ہے. اور کوئی بہت زیادہ جو ہے کھلے دل کا ہے, سخی ہے, اور بہت ہی زیادہ ادا کر دیتا تو الگ بات ہے, اس کی زکوٰۃ ادا رہے گی, اس کے ساتھ اور زیادہ بھی ادا ہو جاتی ہے. ورنہ تو اکثر دیکھا گیا ہے کہ زکوٰۃ میں کنجوسی کی جاتی ہے, اور جب حساب نہیں لگا تو کمی زکوٰۃ نکالتے ہیں اکثر لوگ. تو ایسے بہت ہی کم لوگ ہوتے ہیں جو بہت زیادہ سخی ہوتے ہیں کہ زیادہ ہی نکال دی ہو. اور یہ بھی طریقہ ہے کہ زکوٰۃ کا حساب لگانے کے بعد زیادہ بھی ادا کر دے تو کوئی حرج نہیں. تو سب سے پہلے ہم تاریخ متعین کریں گے کہ فلاں تاریخ جو ہماری زکوٰۃ کی ہے. مثال کے طور پر ہم نے کہا کہ 1 شعبان ہم نے متعین کر لی. سب سے پہلے ہم اس میں کیش دیکھیں گے, ہمارے پاس کتنا کیش ہے, اور کیش کے اندر یہ چیز بھی دیکھیں گے ہم نے کسی کو ادھار دے رکھا ہے وہ بھی ہمارا کیش ہے, ہم نے کسی کا امانت رکھوا رکھی ہے, پیسے کے بھی تمہارے پاس رکھے ہوئے, بعد میں لے لوں گا, وہ بھی, اس کا بھی حساب لگایا جائے گا. ادھار کے اندر کوئی اگر ایسا ادھار ہے اس کے ملنے کی امید ہی نہیں رہی ہے تو وہ تو ختم کر دیں, اس کا حساب نہ لگائیں. لیکن وہ ادھار ہے وہ ہمیں امید ہے مل جائے گا, اور جس شخص ہمیں ادھار دے رکھا ہے وہ دے دے گا بھائی مہینے 2 مہینے بعد یا جو ہے 1 آدھ سال بعد, ٹھیک, تو اس کا بھی حساب لگائیں گے. کیش کے اندر روپے پیسے جو آپ کے پاس خود موجود ہیں, بینک میں ہوں, آپ کی جیب میں ہوں, یا آپ کی جو ہے الماری کے اندر رکھے ہوں, وہ سب پیسے یا آپ نے کسی کو ادھار دیے ہوں یا امانت کے طور پر آپ نے کسی کو دے رکھے ہوں. اسی طرح آپ نے کمیٹی بھری, وہ سارے لوگ جو لاٹری وغیرہ بھرتے ہیں, تو اب جتنی لاٹری آپ بھر چکے ہیں ان لاٹریوں کے پیسوں کا بھی حساب لگائیں گے. مثال کے طور پر آپ نے 12 مہینے کی لاٹری ڈال رکھی ہے, اس میں 4 مہینے کی لاٹری آپ نے جو ہے بھر دی, تو وہ 4 مہینے کی لاٹری مثال کے طور پر 10,000 روپے کی ہے, تو 40,000 روپے وہ بھی جو ہے اس کے اندر ایڈ کریں گے. تو کیش کے اندر یہ سب چیزیں نا, اس کے علاوہ اور بھی کوئی اس طرح کے مال ہے جو آپ کا ہے اور کسی کے پاس ہے, وہ بھی اس کے اندر ایڈ کیا جائے گا. تو سب سے پہلے کیش آپ جوڑیں گے کہ آپ کے پاس کتنا کیش ہے, روپیہ پیسہ مال جو ہے آپ کے پاس, پیسے جو ہیں کیش وہ جوڑیں گے کتنا ہے. جوڑنے کے بعد پھر آپ جوڑیں گے سونا چاندی کتنا ہے آپ کے پاس نا. بیوی کا ہے تو اس کا الگ جوڑے گا, اس کے مالک اگر کچھ سونا چاندی ایسا ہوتا ہے تو شوہر کا, شوہر کی ملکیت میں, لیکن بیوی کے پاس رکھا وہ پہنتی ہے تو اس کو آپ جوڑیں گے. لیکن اگر وہ بیوی کی ملکیت میں دے رکھا ہے آپ نے تو پھر اس کا حساب جو بیوی کی زکوٰۃ کے اندر جڑے گا. تو دوسری چیز ہے سونا چاندی, اگر آپ کے پاس سونا چاندی ہے اس کو جوڑیں گے. تیسری چیز ہے مال تجارت. مال تجارت کسے کہتے ہیں؟ جو سامان آپ نے بیچنے کے لیے خریدا ہے اس کو مال تجارت کہتے ہیں. اس میں کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے. مثال کے طور پر آپ نے ایک جو ہے پلاٹ خریدا, ایک زمین خریدی بیچنے کے لیے, مال تجارت ہو گیا. آپ نے فلیٹ خریدا بنایا, مال تجارت ہو گیا. خریدنے کے بیچنے کے لیے اگر آپ نے خریدا ہے. کوئی آپ نے جو ہے اس کے علاوہ اور کوئی سامان خریدی, مشین خریدی بیچنے کے لیے, وہ مال تجارت ہو گئی. اسی طرح آپ کی پرچون کی دکان ہے, اس میں جو بھی سامان ہے بیچنے کے لیے وہ سب مال تجارت ہو گیا. اسی طرح کسی کپڑے کی دکان ہے تو کپڑا جو ہے وہی مال تجارت ہو گیا بیچنے کے لیے. اس کے علاوہ اسی طرح کسی چیز کی کوئی بھی دکان ہے خریدنے بیچنے کی, تو جو چیز اس نے اپنی دکان کے اندر یا اپنے جو ہے گودام کے اندر بیچنے کے لیے بھر رکھا ہے وہ سب مال تجارت ہو گیا. اس کا حساب لگائے گا. اور کیونکہ ہر ایک چیز کو گننا تو ممکن نہیں ہے, اس لیے ان کا حساب اندازہ لگا لے, کیونکہ آدمی کو اندازہ ہوتا ہے میں فلاں چیز اتنے کی لایا ہوں اور یہ اتنے کی بکے گی. اور جو حساب لگائے گا بیچنے کے حساب سے لگائے گا کہ میری فلاں چیز جو ہے یہ میری جو ہے اتنے تک کی بکے گی, تو اسی اعتبار سے حساب لگائے گا. گویا کہ میرے پاس اتنے روپے کا مال ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی جو ہے 1,00,000 روپے کا مال لے کر آیا اپنی دکان کے اندر, تو بکے گا تو 1.5 لاکھ یا جو ہے اس سے زیادہ کا بکے گا, تو اس کا حساب 1.5 لاکھ روپے کے حساب سے لگائے گا. 1 لاکھ خرید کے حساب سے نہیں لگائے گا, کیونکہ وہ دیکھا جائے گا ہماری یہ چیز بکے گی کتنے کی. اسی طرح سونا چاندی کا جو حساب لگائے گا وہ بھی اسی حساب سے لگائے گا کہ بکے گی کتنی, کیونکہ جب آدمی خریدتا ہے سونا چاندی تو مہنگا خریدا جاتا ہے, بیچے گا تو کم بکے گا. تو ہمارا یہ سونا چاندی یا ہار یا جو بھی ہمارے جو زیورات ہیں, یہ زیورات کتنی قیمت میں بکیں گے اس اعتبار سے جو حساب لگائے گا کہ ہمارے پاس گویا کہ اتنے کی مالیت ہے. کوئی ہم نے زیور بنایا 5 لاکھ کا, لیکن اگر ہم بیچیں گے 4 لاکھ میں بکے گا, تو گویا کہ 4 لاکھ کا ہمارے پاس مال موجود ہے. پھر سمجھیں
कि सबसे पहले हिसाब लगाए, मिसाल के तौर पर तारीख मुतय्यन करे। मिसाल के तौर पर एक आदमी ने शाबान की एक तारीख मुतय्यन करी, उसमें हिसाब लगाए, अपना कैश देखे, कैश की हम तफसील बतला चुके। उसके अलावा फिर सोना चांदी देखे कितना है उसके पास, वही बतला चुके। उसके बाद फिर माल तिजारत देखे, माल तिजारत क्या क्या है उसके पास, माल तिजारत भी देख लिया। अब इनकी मालियत को जोड़ ले, कितनी बनी है ना, अब जोड़ ले। आज के हिसाब से तकरीबन जो है 2025 रमजान चल रहा है, 52.5 तोला चांदी की बकदर जो है उसकी रकम लगाए। 52.5 तोला चांदी की रकम जो है इस वक्त में 2025 के अंदर तकरीबन 62,000 रुपए के आसपास है। 62,000 से कुछ ज्यादा है, 200-300 रुपए। तो अगर इन सब चीजों की कीमत 62,000 रुपए से ज्यादा पहुंच गई, अगर कम है तो फिर उस पर ज़कात नहीं, वो साहिब निसाब नहीं बना, शरीयत की नजर में वो मालदार नहीं है। अगर उसकी रकम, इन तीनों चीजों की रकम जो है 62,000 रुपए से ज्यादा पहुंच गई, 52.5 तोला चांदी, और ये तोला जो है पहले का तोला है जो तकरीबन 11.5 या 12 ग्राम के आसपास का होता था। कोई कहे, कोई हिसाब लगाए, वो कहे जी 62,000 ने बैठ रहे, कम बैठ रहे, क्योंकि अब का जो तोला है वो 10 ग्राम का है। पहले का जो तोला होता था वो तकरीबन 12 ग्राम के आसपास होता था, 12 ग्राम से कुछ कम होता था। तो 52.5 तोला उस ग्राम के हिसाब से लगेंगे। मिसाल के तौर पर तकरीबन ये बनते हैं 630 ग्राम के आसपास भी। अगर अब के हिसाब से लगाएंगे 52.5 तोला जो है 525 ग्राम बैठेगा। पहले के ग्राम के हिसाब से लगाएंगे तो वो जो तोला बैठेगा, 52.5 तोला का हिसाब बैठेगा, वो बैठेगा तकरीबन 630 ग्राम के आसपास, कुछ कम थोड़ा सा। तो 630 ग्राम की कीमत या 625 ग्राम की कीमत क्या चल रही है वो हर वक्त जो है आपने अपने हिसाब से देख सकता है। अब तो माशाल्लाह आसानी है, नेट पे डालेगा तो 1 ग्राम की क्या कीमत चली है चांदी की, या तोला की क्या कीमत चली है, अपने आप हिसाब लगा लेगा। तो जिसमें कोई हिसाब लगा रहा है उस वक्त जो है देख ले 52.5 तोला चांदी यानी 625 ग्राम या 630 ग्राम के आसपास की चांदी की कीमत क्या चल रही है, तो उस हिसाब से वो जो है हिसाब लगाए। अगर उसका ये तीनों चीजों का माल, तीनों चीजों की कीमत 52.5 तोला चांदी से ज्यादा है, मिसाल के तौर पर उसने सब जोड़े और सारी कीमत बैठी 3 लाख रुपए, ठीक। अब दूसरा हिसाब लगाए। दूसरा हिसाब क्या लगाए कि मुझे किसी को कर्ज तो नहीं देना है, जो मेरे पास कर्जा है भाई, उसमें तो हिसाब लगाया था मैंने किसी को कर्ज दे रखा है, वो कैश के अंदर लगाया था, है ना। या अब हिसाब लगाएगा मेरे ऊपर तो किसी का कर्ज नहीं है, तो अगर हमने किसी से कर्ज दे रखा है उसको देना है तो उसको जोड़े। उसके बाद उस महीने का बिजली का बिल जोड़े, उस महीने का पानी का बिल जोड़े, उस महीने में जितने उसको बिल देने वो जोड़े, हाँ। और मिसाल के तौर पर बहुत सारे लोगों ने लोन लिया होता है, लोन लेना जायज है नहीं जायज, उसके मसाइल अलग है, उसका मसला भी अलग है, उसका वक्त भी अलग होता है, यहाँ उसकी बहस नहीं है। लेकिन इसको ज़कात के सामने क्या जोड़ेंगे क्या नहीं, उसको बतलाना मकसूद है। अगर एक आदमी ने लोन लिया हुआ है, अक्सर जो है गाड़ी के लिए, घर के लिए लोग लेते हैं ना, तो अब क्योंकि वो भी उधार है उसके ऊपर, अब ये देखे कि मुझे 1 साल के अंदर कितना लोन पे करना है। एक आदमी ने जो है घर खरीदा जो है 10 करोड़ रुपए का, और तो उसका जो है वो कर्जा उतरेगा 10 साल में, 20 साल में, वो तो जो है साहिब निसाब बनेगा ही नहीं तकरीबन। तो 1 साल के अंदर कितना, क्योंकि 1 साल की ज़कात निकाल रहे हैं, तो 1 साल का ये कर्ज जोड़ ले, 1 साल के अंदर मुझे कितना कर्ज अदा करना है। तो मिसाल के तौर पर हमने अपने पास पैसे जोड़े, उनकी कीमत बनी 3 लाख रुपए, है ना। फिर हमने कर्ज जोड़ा, उसकी कीमत बनी मिसाल के तौर पर 2 लाख रुपए, तो हम 3 लाख में 2 लाख को माइनस कर दें, हमारे पास बचा 1 लाख रुपए। तो इस 1 लाख रुपए के ऊपर ज़कात वाजिब होगी। अब इस 1 लाख के जो है 2.5% हमें ज़कात निकालना पड़ेगा। इन्होंने मिसाल दे दी, हर एतबार से अपना अपना हिसाब जो है आदमी के पास होता है। मिसाल के तौर पर एक आदमी का जब कीमत जोड़ी तो 50 लाख बनी, कर्ज जोड़ा तो जो है 25 लाख बना, तो 25 लाख की ज़कात देगा। या बाद में तो ऐसा भी हो सकता है कि एक आदमी ने जब हिसाब जोड़ा तो 50 लाख, और जब कर्ज जोड़ा तो 55 लाख हो गया, जिसके ऊपर कर्ज है, तो इसको ज़कात ही नहीं देनी है, फिर ये इस पर ज़कात वाजिब नहीं होगी। हाँ, लेकिन ज़कात वाजिब नहीं है, लेकिन वो अच्छा खासा खाता पीता है, फिर भी देना चाहे तो सदका खैरात जो है खूब दे, इमदाद वगैरह उसका जो है
اور کوئی حرج نہیں ہے. تو جو ہے وہ اس طرح جو ہے حساب لگایا جائے گا. اس طرح حساب لگانے کا جو ہے وہ 2.5%، جتنا بھی مثال کے طور پر 1,00,000 روپے بچے تو اس کا 2.5% جو ہے وہ 2,500 روپے ہوئے. کوئی مشکل بھی نہیں ہے. 1,00,000 روپے میں سے آدمی 2,500 روپے اللہ کے راستے میں سال میں ایک مرتبہ خرچ کر دے، کوئی حرج نہیں، یہ آسان ہے نا. اسی طرح جو ہے یہ 2.5% جو ہے یہ 40 پیسہ ہی بنتا ہے. جتنا پیسہ ہے اس کو جو ہے 40 سے گنا کر دیں اور 40 سے بھاگ کر دیں تو جو ہے جتنا نکل کے آئے گا وہی جو ہے زکات میں دینا پڑے گا. یعنی 40 روپے میں سے 1 روپیہ جو ہے اللہ تعالیٰ کو اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں وہ غریبوں کو دینا ہے. اور ایک چیز اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سال کا گزرنا، کہ آدمی صاحب نصاب ہو، تاریخ متعین کرے اور اس مال پر سال گزر جائے. اگر سال نہیں گزرے گا تو پھر زکات واجب نہیں ہوگی. لیکن اس کے اندر جو ہے اکثر لوگ کنفیوز ہوتے ہیں سال گزرنے کا مطلب کیا ہے. یہ چیز اکثر لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی کہ زکات کے اندر جو ہے زکات کے مال میں سال گزرنے کا مطلب کیا ہے. اس کو بھی تھوڑا توجہ سنیں. سال گزرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ایک شعبان متعین کیا، اس میں حساب لگایا، حساب لگانے کے بعد جو ہے ہم صاحب نصاب بن گئے. اگر پہلے سے تاریخ متعین تھی، ہمیں یاد تھا کہ ہم کس دن صاحب نصاب بنے، تو اس تاریخ کو یاد رکھیں، لکھ لیں باقاعدہ. اور اگر یاد نہیں تو ہم کوئی تاریخ متعین کر لیں. جیسے ہم نے مثال کے طور پر ایک شعبان کو ہم نے حساب لگایا اور ہم جو ہے 3 لاکھ کے مالک بنے، 2 لاکھ کو ادھار تھا تو گویا کہ 1 لاکھ بچا، اور 1 لاکھ میں بھی ہم صاحب نصاب ہیں تو 1 لاکھ میں صاحب نصاب ہیں. اب اگلے سال جب شعبان آئے گا، کیونکہ ابھی ہمارے پاس زکات واجب نہیں، ہم نے اس وقت حساب لگایا نا. اگر پہلے سے ہی ہم مالدار تھے، ٹھیک ہے، ہمیں یاد نہیں تھا، تو پھر یہ جو شعبان میں حساب لگایا تو اس وقت ہم جو ہے صاحب نصاب وہ زکات واجب ہو جائے گی اس میں. لیکن ابھی ہم نے مال آیا ہمارے پاس اور ہم نے ابھی حساب لگایا ہے. ابھی حساب لگانے کے بعد اب ہم پہ ابھی زکات واجب نہیں ہوگی، اگلے سال زکات واجب ہوگی. یہ بات بھی اچھے سے سمجھ لیں. اگر پہلے سے ہی صاحب نصاب تھے، بس معلوم نہیں تھا، تاریخ متعین نہیں کر رکھی تھی ہم نے، تاریخ متعین کری تو اب اس میں زکات واجب ہوگا، اس میں زکات نکالنی پڑے گی. لیکن ابھی ہم جو ہے مالدار بنے، ابھی جو صاحب نصاب بنے تو ابھی زکات واجب نہیں ہوگی، سال گزرنے کا جو ہے زکات واجب ہوگی. تو اس شعبان کی 1 تاریخ کو ہم نے حساب لگایا، سارے طور پر 1 لاکھ روپے کے مالک تھے. جب اگلا شعبان آیا تو ہم اس وقت 2 لاکھ روپے کے مالک ہیں شعبان کے دن. اس طرح باقاعدہ حساب لگا کر جو ہم نے حساب بتلایا، تو اب 2 لاکھ میں سے جو ہے زکات نکالنی پڑے گی. اب بیچ میں چاہے وہ 10 لاکھ ہو گئے تھے یا جو ہے اور کم ہو گئے تھے، اور نصاب سے کم نہ ہو. مثال کے طور پر 62,000 روپے کے آس پاس کا نصاب چل رہا ہے 2025 میں، تو 62,000 روپے سے کم نہ ہوا ہو پورے سال میں، چاہے زیادہ ہو گئے ہوں یا کم ہو گئے ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. یعنی نصاب کے اوپر زکات جو سال گزرنا ضروری ہے، پورے مال کے اوپر سال گزرنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ پورے مال پر سال گزر بھی نہیں سکتا، وہ ممکن بھی نہیں ہے وہ چیز کہ مال کے ہر ایک جز پر، ہر ایک چیز پر سال گزرے، ایسا نہیں ہو سکتا. اس لیے شریعت نے کہا کہ نصاب کے اوپر سال گزر گیا تو آپ کا سارا جو ہے مال پر سال گزر گیا. تو 1 شعبان کو ہم نے حساب لگایا، اگر ہم اسی وقت صاحب نصاب ہوئے تو اب اگلے شعبان کو ہم دیکھیں گے ہمارے پاس کتنا مال ہے. اگر مثال کے طور پر شعبان سے پہلے 28 رجب کو ہمارے پاس جو ہے 2 لاکھ روپے تھے، 29 رجب کو 10 لاکھ روپے اور آ گئے، 12 لاکھ ہو گئے. اب 1 شعبان کو ہمارے پاس 12 لاکھ روپے، تو 12 لاکھ روپے کا حساب لگائے گا. 12 لاکھ میں سے 2.5% جو ہے اللہ کے راستے میں یعنی زکات کے لیے نکالے گا. ٹھیک ہے، کیا اسی طرح 12 لاکھ تھے، اب شعبان گزرنے کے بعد دوسری تاریخ میں 2 تاریخ میں 10 لاکھ روپے اور آ گئے. اب ان 10 لاکھ روپے کا حساب نہیں لگائے گا وہ. اگر یہ 10 لاکھ روپے جو شعبان کی 2 تاریخ میں ہیں اگلے سال شعبان تک باقی رہیں گے تو حساب لگ جائے گا، نہیں رہیں گے تو کوئی بات نہیں. پھر جو ہم نے 1 تاریخ متعین کی ہے اسی تاریخ کو حساب لگانا ضروری ہے. اگر آدمی حساب نہیں لگائے گا اور تاریخ متعین نہیں کرے گا تو پھر وہ صحیح طور پر زکات نہیں نکال سکتا. امید ہے کہ آپ کو کافی حد تک یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. اور کوئی مسئلہ آپ کو زکات کے متعلق اور کوئی سمجھنا آیا ہو یا پوچھنا ہو تو آپ جو ہے ہمارے واٹس ایپ نمبر پر جو ہے پوچھ سکتے ہیں. ہمارا واٹس ایپ نمبر جو ہے مسجد ہمارے وہاں بھی جو ہے لکھا ہوا ہے، جو ہمارے مسجد کے حضرات ہیں وہاں سے لے سکتے ہیں، یا ہم ایک بار بتلا دیں 7037784960. ہمارا جو واٹس ایپ نمبر ہے. کوئی شخص اگر زکات کے متعلق یا رمضان کے متعلق یا اور کسی چیز کے متعلق مسائل جاننا چاہتے ہیں
تو واٹس ایپ نمبر پر بھیج سکتے ہیں انشاءاللہ اس کی ویڈیو بنا کر، یا جو ہے زور کے بعد آن لائن رمضان کے اندر ہم مسائل بتلا دیں، اس کے اندر بھی اس کو بتلا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی اور مسائل انشاءاللہ زکوٰۃ کے ہم جو ہے ابھی جو ہم ضروری سمجھیں گے اس کو بناتے رہیں گے۔ چھوٹی کلپ میں بھی یہ تو تھوڑی سی لمبی ہو گئی، کیونکہ زکوٰۃ کا مسئلہ تھوڑا سا اچھے سے سمجھنا ہے، اس لیے تھوڑی سی لمبی کلپ کو ہم انشاءاللہ دیکھیں گے تو کافی تسلی تک یہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔